تمنا یا ولی ابن ولی اے میرے غازی، تو سے راضی ہے خدا، تو سے راضی ہے نبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين والمعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. سب سے پہلے خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں جس نے ہمیں پھر سے اس جگہ کچھ بولنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اس کے بعد تسلیت عرض کرتا ہوں اس ماہ محرم میں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور غم کا دن ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میرے عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. آج جو میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ دعا اور ملت نور بخشیہ میں، اس میں ہم کس طریقے سے دعائیں پڑھتے ہیں، کون سے ٹائم کس دعاؤں کو پڑھتے ہیں، کس طریقے سے ہم شروع کرتے ہیں، اس چیزوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم ملت نور بخشیہ دعوت صوفیہ میں ہر روز پڑھتے ہیں اور ہر روز اوراد پڑھتے ہیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اس میں سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی اعتراف کرتے ہیں. جیسے کہ استغفر اللہ العظیم ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد حمد و ثنا کرتے ہیں جس میں الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب واصل التوبہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک ارجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اور اس کے بعد جو ہم تیسری شرط جو ہے وہ دعا ہے، وہ دعا جو ہم درود اور آل محمد کے وسیلے سے ہم پڑھتے ہیں، جس میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے آل پر درود پڑھتے ہیں اور ان پر رحمت نازل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انبیاء اور مرسلین علیہم السلام پر برکت اور سلامتی نازل فرما کے ہم دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں پر اور ہم جو عبادت کرتے ہیں اس پر رحمت نازل کر کے ہمارے اس عبادت کو اور ہمارے اس صدقے سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے عبادت کو قبول کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رحم فرما
اے سب سے زیادہ رحم والے ہمیں تیرے رحمت کا سہارا ہے۔ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا بندے کے سامنے اپنے حاجتیں طلب کرنا۔ کس طرح سے؟ اس کے 4 رکن ہیں۔ اس دعا کی اگر تعریف کی جائے تو اس کے 4 رکن ہیں، جیسے کہ مدعو خداوند عالم ہے، مدعو یعنی خداوند عالم ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ داعی وہ بندہ ہے جو خداوند عالم کے بارگاہ میں آ کر دعا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد خود دعا ہے، بندے کا خدا سے مانگنا۔ اور چوتھی چیز مدعولہ، وہ حاجات اور ضرورت جو خداوند عالم کے سامنے ہم طلب کرتے ہیں۔ خداوند عالم اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنے بندوں کے سامنے 4 راستے رکھے ہیں، جن میں دعا کا اہم زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے ہم جو بیان کرتے ہیں توکل کے بارے میں، دوسرا شکر خدا، تیسرا اپنا استغفار یعنی اپنے گناہوں کا استغفار کرنا، چوتھا دعا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی کے پاس 3 چیزیں ہوں وہ کبھی کسی چیز سے محروم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس دعا ہے تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس شکر ہے تو خداوند عالم اس کے برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا چیز توکل، اگر کسی کے پاس توکل ہو تو اس کے لیے وہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں ان چیزوں کے بارے میں بھی ذکر ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے توکل کے بارے میں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو کوئی خدا پر بھروسہ رکھے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ شکر کے لیے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تیسری چیز دعا کے بارے میں خود خداوند عالم فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جس طرح ہم ہر روز نماز میں، صبح کی نماز میں مختلف دعا پڑھتے ہیں اورات کے وقت، اور ظہر میں خود مختلف دعا پڑھتے ہیں، عصر میں خود مختلف دعا پڑھتے ہیں، مغرب میں خود مختلف دعا پڑھتے ہیں، عشاء میں خود مختلف دعا پڑھتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک دعا کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، مغرب کی دعا اللہم احینا مسکینا وعملنا مسکینا وحشرنا فی زمرۃ المساکین، ہم اس میں خداوند عالم سے کیا فرما رہے ہیں؟ خدایا پروردگار ہمیں غریبوں کی زندگی عطا فرما اور غریبوں کی موت دے، اور قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ محشور فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم والے ہمیں تیرے رحمت کا سہارا ہے۔ پھر جو ہم 5 وقت نماز میں دعائیں تشفع پڑھتے ہیں، اس میں ہم جو دعاؤں کا وسیلہ لے کر دعاؤں میں جو وسیلہ لیتے ہیں وہ 14 معصومین علیہم السلام کا وسیلہ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر بیان کریں گے اللہم انی اسألک بنبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسالتہ،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا واسطہ لیتے ہیں. ہم نبوت اور رسالت کا واسطہ لے کر ہم بیان کرتے ہیں. نبوت کے معنی کیا ہیں؟ نبوت یعنی پیغمبری ہے. پیغمبری نبوت اب دو قسم کے ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ. نبوت عامہ سے مراد تمام انبیاء اس میں شامل ہوتے ہیں، اور نبوت خاصہ میں پیغمبران الہی ہیں جو کسی ایک پیغمبر کے بارے میں بات کی جاتی ہے. جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ان سے مراد اول العزم پیغمبر ہیں جو کہ 5 ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ ہیں. پھر اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں وَبِشُجَاعَةِ علی علیہ السلام وَسَخَاوَتِهِ. ہم حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت اور شجاعت کا واسطہ لیتے ہیں. شجاعت کے معنی اس چیز میں ہیں، یعنی انسان کسی جگہ پہ نہ ڈرے اور اس چیز سے نہ ڈرے جہاں پہ نہ ڈرنا چاہیے. انسان یعنی شجاعت کا ایک دوسرا معنی انسان اس وقت غصے پر قابو رکھے جہاں پر کوئی خطر نہ ہو. اسی بنا پر سید محمد نوربخش نے امامت کی صفات میں سے ایک صفات جو رکھا ہے وہ شجاعت رکھا ہے، جو کہ امام علی علیہ السلام میں پائی جاتی تھی. پھر سخاوت بھی حضرت علی علیہ السلام میں پائی جاتی تھی. سخاوت کے معنی کسی چیز کو بخشنا، عطا کرنے کے معنی میں ہے. اسی بنا پر سید محمد نوربخش علیہ الرحمہ نے کتاب الاعتقادیہ میں امام کی صفات اور شرائط میں سخاوت بھی بیان کیا ہے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام میں پائی جاتی تھی. حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. حضرت علی علیہ السلام راتوں کو اپنے چہرے میں نقاب لگا کر لوگوں کو اور غریبوں کو کھانا بانٹتے تھے. جب کئی سال حضرت علی علیہ السلام نے کھانا بانٹا، جب حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے رحلت کر گئے تو اس وقت وہ غریب پھر دوبارہ امام علی علیہ السلام حضرت امام حسن کے پاس آتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے پاس پورا واقعہ، پورا ماجرا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمیں ہر روز کھانا لا کے دیتا تھا آج 2-3 دن سے ہمارے پاس کھانا نہیں لا رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے بابا علی مرتضیٰ کھانا لا کر دیتے تھے. تو امام حسن علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں. رونے کے بعد امام حسن علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے امام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو آپ لوگوں کو کھانا لا کر دیتا تھا وہ میرا بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے. یہ تھی ہمارے اماموں کی سخاوت، جو کسی کو معلوم ہونے نہیں دیتے تھے کہ کس طریقے سے غریبوں کو کھانا بانٹ کے دیتے تھے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص کون ہے آخر. اسی لیے ہم دعاؤں میں ہر روز ہم پنجگانہ دعاؤں میں اماموں اور 14 معصومین کے وسیلہ لے کر اور ان کی صفات کو لے کر ہم دعا مانگتے ہیں تاکہ پروردگار ہمارے اس دعاؤں کو قبول کر لیں. پھر اس کے بعد وَبِصَدَاقَةِ الْخَتِيجَةِ وَجُودَتِهَا، جو صداقت حضرت ختیجہ پہ پائی جاتی تھی وہ سچائی کے واسطے سے وہ مشہور تھی. اور اس کے بعد وَبِشَرَافَةِ الْفَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ وَنِسْبَتِهَا، شرافت کے معنی بزرگی یعنی اپنے کو بڑا سمجھنے کے معنی میں ہیں، یعنی خاندانی لحاظ سے وہ بڑے لوگوں کی شرافت میں شامل ہوتی تھی.
وبإمامة الحسن وولایتہ، اور ولایت کے معنی اصل میں اگر دیکھا جائے تو عربی لفظ ہیں، اور ولایت کے معنی پرستش کے معنی میں ہیں، جو ہم اس وسیلے سے ہم اپنے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے امام کی پرستشی کے مقبوس میں۔ پھر اس کے بعد وبشہادت الحسین و مشقتہ، امام حسین علیہ السلام کی ہم مشقتوں کو اور شہادت کا وسیلہ دے کر ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا کرتے ہیں۔ مشقت اگر ہم دیکھیں گے، شہادت اگر ہم پہلے دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مشقت کے معنی میں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ سید محمد نور بخش علیہ رحمہ فقۃ الاحوط میں بیان کرتے ہیں، شہید کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو کوئی شہید مر جاتا ہے صبح کی یعنی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک وہ کچھ کھائے پیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور چاہے وہ جنگ میں ہو یا کسی مسلمان سے ہو یا کسی کافر سے ہو، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ پھر مشقت کے معنی یعنی سختیاں کے معنی میں ہیں، جو امام حسین علیہ السلام نے کو مشقتیں حاصل ہوئی کربلا کے میدان میں، جو مشقتیں امام حسین نے پائی، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا کربلا کے میدان میں۔ 6 ماہ علی اصغر کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ آج وہی امام کربلا کے میدان میں تنہا ہے۔ امام عرض کرتے ہیں ہم اس مجلس میں آتے ہیں جس میں میرے چچا عباس کے مصائب پڑھی جاتی ہیں۔ ہائے عزاداران کربلا، ہائے ایک مرتبہ کربلا میں زینب نے کیا دیکھا۔ علم حضرت عباس کبھی دائیں طرف جھکتا ہے کبھی بائیں طرف جھکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب نے فرمایا حسین کیا دیکھ رہے ہو، حسین کیا دیکھ رہے ہو، میرے عباس کا کیا حال ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی زینب میری کمر ٹوٹ گئی، زینب میری کمر ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے یہی آواز دی، حضرت عباس کو کہا، حضرت زینب سے کہا کہ عباس گھوڑے سے گر گئے ہیں، مولا جلدی جلدی آتے ہیں، اور حضرت عباس کے سر کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ لینے کے بعد حضرت عباس عرض کرتے ہیں مولا جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تھا، آج میں اس دنیا سے پھر دوبارہ جا رہا ہوں تو میں جی بھر کے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے حضرت عباس نے کہا کہ میں کس طرح سے دیکھوں، میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ مولا اگر زحمت نہ ہو تو اپنے ابا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کر دیں۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے بازو کٹے نہ ہوتے۔
حضرت عباس نے امام حسین کی جی بھر کر زیارت کی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس میری زیارت کی۔ حضرت عباس نے عرض کیا جہاں مولا آپ کی زیارت کر لی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مولا، اس کے بعد امام حسین حضرت عباس سے فرماتے ہیں میری بھی ایک تمنا ہے، مرنے سے پہلے مجھے بھائی کہہ کے پکارو اور مجھے سینے سے لگا لو۔ حضرت عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی سے نہیں پکارا تھا، جب بھی پکارا تھا تو آقا کہہ کے پکارا تھا، جب بھی پکارا تھا تو مولا کہہ کے پکارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کی حیثیت، امامت کی حیثیت سے آپ کو حکم دے رہا ہوں، مولا کے امامت کے مولا کے حکم سے آپ کو حکم دے رہا ہوں، مجھے بھائی کے سینے سے لگا لو۔ جیسے ہی حکم کا لفظ آیا حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے حضرت عباس کا لاش تڑپنے لگا، اور اس کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اماں مجھے معاف کرنا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہوں گا، جب بھی کہوں گا تو آقا کہہ کے پکاروں گا، اماں مجھے معاف کرنا میں مجبور ہوں۔ بس اچانک مدینے کی طرف ایک غبار اٹھا، اور اس کے بعد ایک کالے برقعے میں ایک بی بی نظر آئی اور آگے بڑھی، حضرت عباس کے سر کو اپنے گود میں لینے کے بعد عرض کیے عباس مجھے پہچان لو، عباس مجھے پہچان لو، میں حسین کی ماں ہوں۔ جیسے ہی حضرت بی بی زہرا نے فرمایا میں حسین کی ماں ہوں، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ نے عرض کیا عباس تم کتنے وفادار تھے، ایک مرتبہ مجھے اماں کہو، عباس امام حسین کو بھائی کہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وينقلبون